السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دمشق کے ادیب شیخ علی طنطاوی نے لکھا ہے کہ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد توبہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہلے گناہوں کے اڈوں کا مرکز تھا۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس کو خرید کر وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ ایک طالب علم جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اضطراری حالت میں ہوں، شرعاً حتیٰ مردار، اور یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے، اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ شیخ طنطاوی کہتے ہیں یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں اور میں صرف حکایت بیان کروں گا۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلہ میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو آئینہ ربا کے مانند اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزل تھا، چھت سے بالکنی اور پھر وہاں سے صحن میں کود گیا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بیگن کا سالن تھا۔ ایک بیگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی، بیگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں؟ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، شرمندہ ہوا اور استغفار کیا اور پھر بیگن کو واپس برتن میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقے درس میں حاضر ہوا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی۔ اس زمانے میں خواتین کا بغیر حجاب کے وجود نہیں تھا۔ شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہیں پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا کہ نہیں۔ شیخ نے کہا تم شادی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں بے کس ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز اور رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے جو اس وقت مسجد کے گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال وراثت میں ملا ہے۔ ابھی آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر ہو اور اس کا سرپرست ہو تاکہ تنہائی اور گناہوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا ہاں، اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا عقد پڑھ دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا، اور پھر اس خاتون سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال دیکھ کر کے خوش ہو گیا، اور جب اس کے گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ کہا ہاں۔ اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا اور بیگن کو دیکھا اور بولی عجیب ہے، گھر میں کوئی آیا تھا اور اس نے بیگن کو دانتوں سے کاٹا ہے اور کھایا بھی نہیں۔ وہ جوان رونے لگا اور اپنا سارا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔